مہینے بعد گھر کے سارے افراد پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا مسئلہ ہے, کوئی خوشخبری نہیں آئی. وہ بھائی 3 مہینے بعد کیا خوشخبری چاہیے آپ لوگوں کو؟ میرے پاس ایک نوجوان ہے, کہتے 6 مہینے ہوئے ہیں, 5 مہینے ہو چکے ہیں, ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. میں نے کہا 5 مہینے میں جو اولاد ہوتی وہ اچھی نہیں ہوتی. خدا کے بندے کچھ تو صبر کر لو, انسان جلد باز ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا, انسان کو حریص پیدا کیا گیا ہے. یہ اتنا حریص ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو ایک پوری وادی سونے کی بنی ہوئی دے دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ مجھے ایک وادی اور اسی طرح مل جائے. اگر اس کو ایک اور وادی مل جائے تو وہ تمنا کرے گا ایک اور مل جائے. اگر اس کو ایک اور وادی مل جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش ان وادیوں کا بنانے والا میں خود ہوتا, اپنی مرضی سے جتنا چاہتا بناتا رہتا. کبھی سیر ہی نہیں ہوتا. آپ اپنے ملک میں نہیں دیکھتے, ہمارے وطن عزیز میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں انہوں نے اتنا کمایا, بلکہ میں یوں کہوں کہ اتنا لوٹا کہ اگر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو ان کی آنے والی 10 نسلوں سے بھی وہ ختم نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ان بیچاروں کا حال یہ ہوتا ہے, کسی غریب کی منہ میں لقمہ جاتا ہے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ غریب کی منہ میں جاتا ہے, میری تجوری میں کیوں نہیں آتا. حریص ہے یہ انسان. ایک نوجوان مالی تنگی کا شکار تھا تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا کروں, پریشان ہوں, قرضے چڑھتے جا رہے ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. کسی نے کہا کہ وہ اللہ والے جا رہے ہیں, ان سے دعا کروا لو, آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ نوجوان اس اللہ والے کے پیچھے بھاگتا ہوا گیا تو کہنے لگا کہ حضرت میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور قرضوں میں دبا ہوا ہوں اور پریشانیوں کا شکار ہوں. یہ اللہ والے کبھی کبھار کسی خاص کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے, کوئی خاص کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے تو وہ اللہ والے پر ایک خاص کیفیت طاری تھی. انہوں نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لے جاؤ. ایسے جب انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ لے جاؤ, وہ پتھر سونے کا بن گیا. فوراً بھاگتا ہوا گیا, پتھر جھولی میں ڈال دیا, پھر پیچھے چل پڑا. پوچھا اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا اس طرح ایک پتھر اور چاہیے. حضرت پر کیفیت طاری تھی, اشارہ کر دیا کہ یہ لے جاؤ. وہ جو انگلی سے اشارہ کر دیا وہ پتھر سونے کا بن گیا, وہ بھی اٹھا لیا. پھر پیچھے چل پڑا. پوچھا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا اب یہ انگلی چاہیے, یہ انگلی چاہیے جس کے اشارے سے پتھر سونا بن جاتا ہے. ہلو حریص ہے, یہ کبھی سیر ہی نہیں ہوتا. اذا مسہ الشر جزوعا, کوئی برائی پہنچ جائے تو بڑا جزا فضا کرتا ہے, ہائے میں برباد ہو گیا, ہائے میں مر گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, کوئی خیر بھلائی مل جائے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اور بندہ اس خیر بھلائی میں شریک نہ ہو جائے. کاروبار شروع کرتے ہیں, کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ کاروبار کیسے ہے؟ کہتے بس کیا کرے, اب شروع کیا ہے تو چھوڑ نہیں سکتا, ورنہ حال کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں سچ اس لیے نہیں بتاتا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ یہ کاروبار شروع کر لے. اذا مسہ الخیر منوعا, کسی اور کو یہ خیر بھلائی نہ پہنچے, جو کچھ ہے سب کچھ میرے پاس آئے. اور انسان کی ایک اور خامی فرمایا انہو کان ظلوما جہولا, ظلوما یہ بڑا ظالم ہے, یہ اپنے دشمن پہ ظلم کرتا ہے. صرف دشمن میں نہیں کرتا, دوستوں پر بھی ظلم کرتا ہے. آپ لوگ اپنے معاشرے میں کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات سنتے ہوں گے کہ دشمن پر وہ ظلم کر دیا کہ جنگل کا بھیڑیا بھی شرمندہ ہو جاتا ہے. درندے بھی وہ ظلم نہیں کر سکتے جو ظلم یہ حضرت انسان کرتا ہے. یہ اپنے دوستوں پر ظلم کرتا ہے, بلکہ یہ اپنے اہل و عیال پر ظلم کرتا ہے, بیوی بچوں پر ظلم کرتا ہے. اپنے بچوں کو برباد ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے, ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا, بچانے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, تفصیلات کا وقت نہیں ہے. ظلومہ بڑا ظالم ہے, جہولا یہ بڑا جاہل ہے. ویسے تو بڑا علامہ فہامہ بنا پھرتا ہے, لیکن کبھی کبھار
ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ بڑے بڑے جاہلوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، ایسی غلطی کر جاتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کا علم اور ان کا تفقہ اور ان کا علمی مرتبہ طلباء علماء کے سامنے بالکل واضح ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مناسک، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی مناسک کی کتاب المناسک بہت مشہور ہے۔ حج اور عمرے کے احکام پر بہت تفصیلی انسائکلوپیڈیا ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، حضرات علماء کرام نے دیکھی ہوگی اور واقعی بڑی مستند ہے۔ اور جب ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھ لی، پھر خود چلے گئے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، اور جب وہاں بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو الٹی سمت سے طواف کرنا شروع کیا، الٹی سمت سے طواف کر رہے تھے۔ تو ایک لڑکے نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہاں آنے سے پہلے ملا علی قاری کی کتاب المناسک کا مطالعہ کر کے آتے، طواف اس طرح کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے۔ اس لڑکے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ خود ملا علی قاری ہیں جو اس وقت الٹا طواف کر رہے ہیں۔ یعنی کئی مرتبہ بندہ ایسا کام کر لیتا ہے کہ علم کی شان کے بالکل لائق نہیں ہوتا۔ انہو کانا ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو اتنی ساری خامیوں کا مجموعہ ہے، اتنی ساری کمیوں کا مجموعہ ہے، پھر اس انسان کو اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ انسان اشرف المخلوقات کیوں بنا ہے؟ اس کے اندر تو اتنے سارے عیوب موجود ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ انسان کو جو باقی مخلوق پر فوقیت اور برتری حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انسان کے پاس علم ہے، باقی مخلوق کے پاس علم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات معقول نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس علم ہے تو جنات کے پاس بھی تو علم ہے، فرشتوں کے پاس بھی تو علم ہے، یہ وجہ برتری نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ چونکہ انسان کے پاس عقل موجود ہے، باقی مخلوق کے پاس عقل نہیں ہے، تو یہ بات بھی معقول نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس عقل ہے تو فرشتوں کے پاس بھی تو عقل ہے، جنات کے پاس بھی تو عقل ہے۔ اگر انسان عقل کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے تو پھر فرشتوں کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا، جنات کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا، گویا کہ یہ وجہ نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ تمام تر عیوب اور خامیوں کے باوجود اللہ نے اپنی خلافت کا تاج اس انسان کے سر پہ سجایا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو ایک ایسا جذبہ عطا کیا ہے جس کی بدولت اس کی ساری خامیاں مستور ہو گئی ہیں، خامیوں پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ وہ ایک جذبہ تمام تر عیوب پر حاوی بن جاتا ہے، اور وہ جذبہ ایسا ہے کہ انسان کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا، اور وہ ہے اللہ تعالی کی محبت کا جذبہ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے خوف سے، جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت کی بنیاد پہ۔ اگر کوئی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے تو وہ صرف انسان ہے۔ انسان کے علاوہ اللہ نے جنات میں وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ فرشتوں میں وہ فطری جذبہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جذبہ عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو اس وقت ہم منطق پڑھتے تھے، اور منطق میں انسان کی تعریف پڑھتے تھے کہ انسان کیا چیز ہے۔ الانسان ما ہوا حیوان ناطق، حیوان ناطق ہے۔ اس وقت میں طالب علم تھا، میں کہتا تھا کہ یہ تعریف جامع مانع نہیں ہے، مانع نہیں ہے۔
اس میں فرشتے بھی داخل ہو جاتے ہیں، جنات بھی داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے انسان ناطق ہے ایسے ہی جنات بھی ناطق ہیں، فرشتے بھی ناطق ہیں۔ ناطق کا معنی مدرک الکلیات، حضرات علماء کرام کو پتہ ہے، تو فرشتے بھی مدرک الکلیات ہیں، جنات بھی مدرک الکلیات ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ انسان کی جامع مانع تعریف یہ ہے حیوان عاشق، کہ یہ عشق و محبت کرنے والا ہے، اور عشق و محبت کا جذبہ اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جنات میں سے بڑے نیک لوگ موجود ہیں، لیکن وہ صرف اللہ کی خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان جو فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا اور اس کو بڑا مرتبہ حاصل تھا، حالانکہ اصل وہ جنات کے خاندان میں سے ہے، اس کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان، اس میں 3 عین موجود تھے اور 4تھا عین موجود نہیں تھا۔ یہ شیطان عالم تھا، اتنا بڑا عالم کہ ہم جیسے تو کئی سارے اکٹھے ہو جائیں تو ان کا علم شیطان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک سارے انبیاء کرام کے شرائع کو جاننے والا ہے یہ شیطان۔ اتنا بڑا علم ہے اس کے پاس، بڑا عالم ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ عابد تھا، اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے۔ فرمایا عارف تھا، اس کو اللہ کی معرفت حاصل تھی۔ معرفت کی دلیل کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے جلال کے عالم میں فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو مردود ہے، تو نافرمان ہے۔ شیطان نکل رہا تھا، لیکن شیطان کو پتا تھا کہ اس جلال کے عالم میں بھی اللہ تعالی کسی کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ شیطان نے اسی وقت دعا مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، جا تیری دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس جلال کے عالم میں شیطان نے دعا مانگی۔ شیطان کو پتا تھا کہ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عارف تھا، وہ عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، لیکن افسوس کہ وہ عاشق نہیں تھا۔ اگر وہ عاشق ہوتا، اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، وہ کبھی یہ نہ کہتا انا خیر منہ کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اگر وہ عاشق ہوتا وہ کبھی یہ نہ کہتا، کیونکہ عشق و محبت سب سے پہلے بندی کی میں کو مٹا دیتا ہے۔ عاشق بندہ کبھی میں نہیں کرتا کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں، اس کی میں تو پہلے قدم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو 3 عین تھے، عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا اور عاشق نہیں تھا، کیونکہ یہ جنات کے قبیلے میں سے ہے اور جنات کو عشق و محبت میں سے کوئی جذبہ عطا نہیں کیا گیا ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا عشق، اپنی محبت عطا کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ باقی مخلوق سے بلند و برتر ہے۔ اور اگر یہی انسان اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی رہے، عاری رہے، پھر یہی انسان یہ حیوان بن جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا باعث ہے۔ جس طرح گڑ میٹھا ہوتا ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، ایسی ہی ایمان میٹھا ہوتا ہے۔ ایمان میں بھی مٹھاس ہوتی ہے، لیکن جس طرح گڑ اور چینی کی مٹھاس
ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، ایسی ہی ایمان کی مٹھاس بھی ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہوں گے نہیں، گڑ کی مٹھاس تو ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندے کی طبیعت پہ صفرا کا غلبہ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، بندہ میٹھا گڑ کھاتا ہے اس کو کڑوا محسوس ہوتا ہے، تو گڑ کی مٹھاس صفرا کا مریض محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جس بندے کے من پر، باطن پر گناہوں کے صفرا کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ لوگ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس نہیں کر سکتے۔ ہم نے اگر ایمان کی حلاوت کے بارے میں پوچھنا ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا ہوگا، حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال کیا وجہ تھی جب مکہ کے ظالم آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو چٹانوں پر گھسیٹا کرتے تھے، گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹایا کرتے تھے، سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھا کرتے تھے، پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد کا نعرہ کیوں بلند ہوتا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ عورت ذات تو بہت پست ہمت ہوتی ہے، جلدی موقف چھوڑ جاتی ہے، آخر کیا وجہ تھی؟ مکہ کے ظالم مار مار کے تھک جاتے تھے، پھر بھی آپ اپنے موقف سے 1 انچ کے لیے پیچھے نہیں ہٹی۔ جی ہاں، مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ یہ ایمان کی حلاوت ایسی چیز ہوتی ہے، بندے کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت پوچھنی ہے تو حضرات صحابہ کرام سے پوچھنا ہوگا، حضرات تابعین سے پوچھنا ہوگا، جنہوں نے دین متین کی خاطر کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ اور جب ایمان کی حلاوت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو نیک اعمال کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ جس طرح مادی دنیا میں کچھ لذات ہیں، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی کچھ لذات ہیں۔ مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ روحانی دنیا میں اللہ رب العزت کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے، نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ آدھی رات کے وقت اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے، دوستوں کے درمیان محفلوں میں کھل کھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہے، سکرین کے سامنے بیٹھ کر تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری رات سیل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کے آخری پہر اپنے محبوب پروردگار سے مناجات کرنے کا اپنا مزہ ہے، یار دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ مادی دنیا کی اپنی لذات ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہیں، روحانی دنیا کی لذات ایمان کی حلاوت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ایمان کی حلاوت اللہ تعالیٰ کی محبت کی بدولت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ نعمت ہے کہ جب تک کسی بندے نے اس کو حاصل نہیں کیا ہوتا، اس کیفیت کا ادراک نہیں کیا ہوتا، اس کو تو نہیں پتا۔ لطف میں تجھ سے کیا کہوں واعظ، ہائے اے دوست تو نے پی ہی نہیں۔ اور شراب، وہ بندہ شاعر کہتا ہے کہ میں تجھے شراب کی لطف کا کیا بتاؤں، تو نے کبھی شراب پی نہیں ہے، تجھے کیا پتا کہ شراب پینے میں کیا لذت پوشیدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب جب بندہ ایک گھونٹ لے لیتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ آج اگر ہم اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ محبت کے ساتھ معطر اور منور کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر یہی دل گندی محبتوں کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ گندی محبتیں اسی دل میں آتی ہیں، اس کو اللہ کی پاکیزہ محبت سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھ دی ہے،
आंख का काम देखना है। जब ये आंख खुली होती है और सही होती है तो मैं चाहूं या न चाहूं सामने वाली चीजें मुझे नजर आएंगी। कान का काम सुनना है, जब ये खुले हैं और सही हैं, मैं चाहूं या न चाहूं इसमें आवाजें आएंगी। नाक का काम सूंघना है, जब ये सही है, मैं चाहूं या न चाहूं इसने खुशबू और बदबू महसूस करनी है। ऐसे ही दिल का काम मोहब्बत करना है। अगर ये धड़क रहा है, ये सही है, तो हम चाहें या न चाहें ये किसी न किसी से मोहब्बत करेगा। पत्थर से हो, खुदा से हो या फिर किसी से हो, पत्थर से हो, खुदा से हो या फिर किसी से हो, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। जरूर भी जरूर इस दिल ने किसी न किसी से मोहब्बत करनी है, क्योंकि दिल का काम मोहब्बत करना है, आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, नाक का काम सूंघना है। ऐसे ही दिल का काम मोहब्बत करना है। ये मोहब्बत करके रहता है। अगर इसको हम पाकीज़ा मोहब्बत से आशना करेंगे तो बहुत अच्छा इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। अगर पाकीज़ा मोहब्बत के जरिए इसकी जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो वो दुनिया की गंदी मोहब्बतों में जरूर मुब्तला होगा। वजह किया है, अब तवज्जो करें। हम आलम अरवाह में थे, अल्लाह ताला ने हमारी अरवाह के साथ हम कलामी फरमाई थी। कुरान पाक में उसका तज़किरा मौजूद है। उस हम कलामी के दौरान अल्लाह ताला ने हमारी अरवाह को अपना दीदार कराया, और जब हमने उस वक्त अल्लाह का दीदार किया और उस लाजवाल हुस्न का मुशाहदा कर लिया, तो हमारी फितरत में, हमारी तबीयत में, हमारी खमीर में हुस्न परस्ती शामिल हो गई। दुनिया में हम आए, दुनिया में जितनी खूबसूरत चीजें हमें नजर आती हैं, तमाम खूबसूरत चीजों पर अल्लाह ताला के हुस्न का परतव पड़ चुका है। इसलिए जब हमें कोई खूबसूरत चीज नजर आती है, हम बेइख्तियार उसकी तरफ मायल हो जाते हैं। खूबसूरत फूल देखा, उसको देखते रह गए। खूबसूरत परिंदा देखा तो उसके तमाशा में महवा हो गए। खूबसूरत जानवर देखा तो उसको देखने के लिए खड़े हो गए। खूबसूरत ठप्पा देखा तो उसको दिल दे बैठे। जहां कहीं खूबसूरती नजर आती है हम उसकी तरफ मायल हो जाते हैं। क्यों मायल होते हैं? इसलिए कि हर खूबसूरत चीज पर लाजवाल हुस्न का अकस पड़ चुका है, परताव पड़ चुका है। जब हम खूबसूरत चीज देखते हैं तो अल्लाह ताला का लाजवाल हुस्न हमें याद आता है, जो हमने आलम अरवाह में देखा था। हम बेइख्तियार उसकी तरफ मायल हो जाते हैं। लेकिन ये दुनिया वाला हुस्न ये तो नकल है, और अल्लाह का हुस्न वो असल है। अब जो असल हुस्न तक रसाई हासिल नहीं कर सकता तो उसने फिर नकल हुस्न पे फरेफ्ता होना होता है। चूंकि हुस्न परस्ती इंसान की फितरत में शामिल हो चुकी है, दिल हुस्न की तरफ मायल हो जाता है। समझदार लोग वो होते हैं जो अपने दिल को फानी ठप्पों पर कुर्बान करने की बजाय अल्लाह ताला के लाजवाल हुस्न का शायदाई बनाए। बंदे को प्यास लगती है, इंसान की फितरी जरूरत है। भूख लगती है, इंसान की फितरी जरूरत है। बंदे का दिल मोहब्बत करता है, ये भी इंसान की फितरी जरूरत है। कोई कितनी ही निगरानी करे इस शीशाए दिल की, कोई कितनी ही निगरानी करे इस शीशाए दिल की, ये दिल शीशा है, फिर शीशा शिकस्ता हो ही जाता है। कोई कितना ही हो खुददार, हमने बारहा देखा है, हुजूरे हुस्न आकर दस्ता बस्ता हो ही जाता है। आखिरकार कहीं न कहीं बंदा फंसता है, कहीं न कहीं बंदा अपने आप को कुर्बान करता है किसी पर। क्योंकि इंसान की फितरत में ये चीज शामिल है। बंदे को प्यास लगती है, साफ सुथरा पानी मिल जाए तो पानी पी लेता है, प्यास बुझ जाती है, गंदे पानी की तरफ देखता भी नहीं है। लेकिन अगर साफ पानी न मिले तो क्या करे? बंदा मजबूर हो जाता है तो गंदे जौहर का पानी भी पी लेता है, क्योंकि साफ पानी है नहीं। बिल्कुल
بالکل یہی مثال ہے آج کا نوجوان جو دنیا کی گندی محبتوں کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا لیتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ ہی نہیں چکھا ہے. کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس صافی محبت کا مزہ چکھ لے تو گندی محبتوں کی طرف التفات ہی نہیں کرے گا. ہم نہیں دیکھتے چونکہ یہ دل کی ضرورت ہے, یہ انسان کی فطری ضرورت ہے. نوجوان بیچاروں کا حال یہ ہے, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, کالجز میں پڑھتے ہیں, نوجوان بیچارے اپنا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں ان گندی محبتوں کی خاطر. مستقبل تباہ ہو جاتا ہے, کاروباری لوگوں کا کاروبار برباد ہو جاتا ہے, معزز لوگ معاشرے میں ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں, کوئی مقام اس کا باقی نہیں رہتا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل ہوتا ہے جو کسی پر آ جاتا ہے پھر پیچھے ہٹنا بندے کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. ہزار کوشش کے باوجود کسی نوجوان کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا. وجہ کیا ہے کہ اس نے کبھی اللہ کی پاکیزہ محبت کا مزہ نہیں چکھا ہے. ان نوجوانوں کو اللہ کی پاکیزہ محبت سے آشنا کر دیں, دنیا کی گندی مخلوق پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ انہی کالجوں میں, انہی یونیورسٹیوں میں, انہی بازاروں میں ایسی نیک فطرت لوگ نوجوان پھرتے رہتے ہیں کہ دنیا کی زلیخائیں ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں, ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھتی بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو اللہ کی پاکیزہ محبت نصیب ہو چکی ہوتی ہے. جس کو صاف ستھرا منرل واٹر ملتا ہے, صاف ستھرا پانی ملتا ہے, وہ گندی جوہر کی طرف کیوں دیکھے. تمام نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ محبت سے آشنا کر دیں. زندگی پرسکون ہو جائے گی, مستقبل محفوظ ہو جائے گا, عزت ہی عزتیں ہیں. ہم دنیا کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اس میں ذلت اور رسوائی ہے. اللہ کی پاکیزہ محبت میں عزت اور رفعت ہے. دنیا کی گندی محبت میں ہجر ہے, جدائی ہے, جبکہ اللہ کی پاکیزہ محبت میں وصل ہی وصل ہے. وہ مجھ سے دور رہ کر بھی تقی و پاس رہتے ہیں, نظر سے دور رہ کر بھی تقی و پاس رہتے ہیں, کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا. کہ اللہ کے ساتھ محبت میں وصل ہی وصل ہے, اس میں کوئی فراق نہیں ہے, کوئی جدائی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ محبت سے آشنا کر دیں. جب کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے, اس کی زندگی پر بڑے اچھے اور مثبت اثرات پڑتے ہیں. سب سے پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. یہ دنیا کی چمک دمک اور یہ رونق دونک, یہ چیزیں اس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی. تنہائی پسند ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت کا تذکرہ فرمایا. ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی, آپ کے دل مبارک میں اللہ کی محبت نے انگڑائی لی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَكَانَ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَا, ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی. غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے, غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. پورا مہینہ غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے. قرآن تو اس وقت نازل نہیں ہو چکا تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے, نہیں. نماز بھی اس وقت مشروع نہیں ہو چکی تھی کہ وہ غار حرا میں نماز پڑھتے ہوں گے. آخر غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ پورا مہینہ غار حرا میں کیا اعتکاف کرتے تھے؟ جی ہاں, دل میں اللہ کی محبت نئی اجاگر ہو رہی تھی. اپنے محبوب کے ساتھ تار جوڑا کرتے تھے, اپنے محبوب کے ساتھ ہر وقت مناجات کی کیفیت میں ہوا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ایک باغ میں ایک نوجوان کام کرتا ہوا نظر آیا. نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی, آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اللہ اس نوجوان کو اپنی محبت عطا کر دے. اللہ نے فرمایا اس نوجوان سے کہہ دو یہ میری محبت کی طاقت ہی نہیں رکھتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہہ دی تو نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دے, صرف ایک قطرہ مجھے عطا کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے
फरमाया हाँ मैं इसको अपनी मोहब्बत का एक कतरा अता कर दूंगा। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। चंद दिनों के बाद दोबारा वहां से गुजरे। सोचा कि मैं उस नौजवान का पता कर लूं कि वो किस हाल में है। चुनांचे नौजवान का पूछा, लोगों ने बताया पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो तो जंगलों में फिरता रहता है, पहाड़ों के दामन में घूमता रहता है और सहराओं में फिरता रहता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह की मोहब्बत के एक कतरे ने अपना काम कर दिखाया है। चुनांचे उस नौजवान को तलाश करते करते सहराओं में पहुंचे, जंगलों में पहुंचे, पहाड़ के दामन में पहुंचे। पहाड़ के दामन में एक चट्टान के पीछे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चट्टान की दूसरी जानिब से घूम के आए तो देखा वही नौजवान था जिसकी दोनों आंखें बंद थी, आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। अल्लाह ताला के साथ अजीब गरीब अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था, मुनाजात कर रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नौजवान को सलाम किया। नौजवान ने सलाम का जवाब नहीं दिया। आपने फिर सलाम किया, जवाब नहीं दिया। आपने फिर सलाम किया, जवाब नहीं दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नौजवान आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं वही ईसा ही तो हूँ जिसने अल्लाह से आपके लिए मोहब्बत मांगी थी। नौजवान ने तो कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जिसके दिल में अपनी मोहब्बत का एक कतरा डालता हूँ वो दूसरों के सलाम का जवाब तो दरकिनार दूसरों की तरफ एक मर्तबा निगाह उठा के देखना भी गवारा नहीं करता। फबिइज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, लौ क़तअतहु बिल मिनशार लमा अलिमा बिज़ालिका, अगर आप इसी वक्त उसको आरी के साथ काटें इसको फिर भी पता नहीं चलेगा। अल्लाह की मोहब्बत में बंदा ऐसा मस्त मुस्तगरक हो जाता है कि दुनिया वालों की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। इश्क की आतिश का जब शौला उठा, इश्क की आतिश का जब शौला उठा, माँ सिवा माशूक के सब जल गया। तेगे ला से कत्ल गैर हक हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह हम कहते हैं, ला की तलवार चलानी होती है, अल्लाह के सिवा सबकी नफी करनी होती है। तेगे ला से कत्ल गैर हक हुआ। देखिए फिर बाद इसके क्या बचा, फिर बचा अल्लाह बाकी सब फना। मरहबा ए इश्क तुझको मरहबा, ए इश्क तुझे मरहबा हो, तूने मेरी निगाहों में मेरे महबूब परवरदिगार के सिवा सबको हैज कर दिया है। दुनिया वालों के पीछे हम भाग रहे हैं, दुनिया की चमक दमक पर हम मरते मिट रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी हमने अल्लाह ताला की पाकीज़ा मोहब्बत का मजा नहीं चखा। दुनिया से बंदा किनारा कशी इख्तियार कर लेता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत का दूसरा असर ये होता है, बंदे को मौत से डर नहीं लगता, मौत को सीने से लगाने के लिए बेताब और बेकरार होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया रूह कब्ज़ करने के लिए। अंबिया किराम की ये खसूसियत थी कि जब फरिश्ता रूह कब्ज़ करने के लिए आता था तो बाकायदा इजाजत लेता था। फरिश्ते ने रूह कब्ज़ करने की इजाजत मांगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुद आए हो या अल्लाह ने भेजा है? अर्ज किया, मैं खुद कैसे आ सकता हूँ, अल्लाह ने भेजा है। फरमाया, अच्छा अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह तो मुझे अपना खलील कहता है। हल रअयता खलीलन यक़बिज़ रूह खलीलिही, आपने कभी ऐसे खलील को देखा है जो अपने खलील की रूह कब्ज़ करता हो? जब मैं अल्लाह का खलील हूँ तो अल्लाह मेरी रूह कैसे कब्ज़ करता है? बात माकूल थी। फरिश्ते ने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह आपका खलील तो ये कहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे खलील से कह दो, हल रअयता खलीलन यकरहु लिक़ाअ खलीलिही, क्या आपने ऐसे खलील को देखा है जो अपने दोस्त से मुलाकात को पसंद करता है? अगर खलील मुझे दोस्त कहता है तो फिर मेरे से मुलाकात को क्यों ना पसंद करता है? जब मलकुल मौत ने ये बात कह दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जल्दी करो मेरी रूह कब्ज़ कर लो, मुझे अपने महबूब से मुलाकात करा दो। अल मौतु जस्रुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब, मौत एक पुल है जिसने एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलाना होता है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात का वक्त था।
ان کی بیوی کہہ رہی تھی واہ حزنا واہ حسرتا، ہائے غم ہائے افسوس۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، فرمایا واہ طربا واہ فرحا، ہائے میری خوشی ہائے میری راحت، غدن نلقی محمدا و اصحابہ، کل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کریں گے۔ یہ محبوب سے ملاقات کا شوق بندے کو موت کے لیے بے قرار کر دیتا ہے۔ کب آئے گا ملک الموت کہ میری روح قبض کر لے، مجھے اپنے محبوب سے ملا دے۔ چنانچہ منصور بن حلاج رحمہ اللہ کو جس وقت پھانسی پہ چڑھایا جا رہا تھا، وہ پھانسی کے تختے پہ کھڑے تھے، مسلسل مسکرا رہے تھے، مسلسل مسکرا رہے تھے۔ لوگ حیران تھے، جب کسی کو پھانسی کے تختے پہ کھڑا کیا جاتا ہے اس کی تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، اوسان خطا ہوتے ہیں، یہ عجیب بندہ ہے پھانسی کے تختے پہ کھڑے ہو کے مسلسل مسکرا رہا ہے۔ آخر کسی نے پوچھ لیا، فرمایا میرا وہ محبوب پروردگار جس کو منانے کے لیے میں سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھا کرتا تھا، سخت سردی کے موسم میں آدھی رات کو اٹھ اٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا، اس محبوب پروردگار سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے، تو میں ہنسوں نہ تو اور کیا کروں، ہنسوں نہ تو اور کیا کروں۔ چڑھا منصور رسولی پر زبان سے اف نہیں نکلی، چڑھا منصور رسولی پر زبان سے اف نہیں نکلی، جو اف نکلی تو یہ نکلی جمال یار دیکھیں گے۔ یہ موت کے وقت یہ لوگ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اپنے محبوب پروردگار کا دیدار نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اگلا اثر بندے پر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں بندے کو پیاری لگتی ہیں، اس کی آواز بندے کو پیاری لگتی ہے، اس کا ایک ایک لفظ بندے کو اچھا لگتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ابھی وہ بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی توتلی زبان سے کچھ الفاظ ادا کرتا ہے، ماں وہ الفاظ یاد کرتی ہے۔ میرا چھوٹا بچہ یہ لفظ یوں بولتا ہے، چنانچہ خامن گھر آتا ہے، اس سے کہتی ہے آج آپ کا بیٹا یوں کہہ رہا تھا۔ بڑا بھائی بڑا بیٹا گھر میں آتا ہے، اس سے کہتی ہے آج آپ کا بھائی یوں کہہ رہا تھا۔ پڑوسن گھر میں آتی ہے، اس سے کہتی ہے آج میرا بیٹا یوں کہہ رہا تھا۔ ایک لفظ بچے نے اپنی زبان سے ادا کیا ہوتا ہے، ماں نے اس کو یاد کیا ہوتا ہے، ہر کسی کے سامنے اسی کو دہرا رہی ہوتی ہے، کیونکہ بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کو اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہیں، کبھی اکتاتے نہیں ہیں، کبھی سیر نہیں ہوتے۔ ماں ہر چخان دائم فراموش کر دائم، ماں ہر چخان دائم فراموش کر دائم، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کے کلام ہوتا ہے جس کو ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ اللہ کے کلام کے علاوہ سب کچھ بھولا چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے شوق سے اللہ کا کلام پڑھتے تھے اور بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جن کو اللہ نے کمال کی آواز عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، آپ کو تو داود علیہ السلام کے طرزوں میں سے ایک طرز عطا کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت داود علیہ السلام کے طرز پہ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے ان کا قرآن سنتے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا، جی ہاں رات کا آخری پہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد سے باہر نکل گئے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس کس گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ ایک وقت تھا جب رات کے آخری پہر کوئی بندہ گھر سے نکلتا تھا، گھر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، کہیں لا الہ الا اللہ کی ضربوں کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، کہیں اللہ کے بندے رو رو کے ہچکیاں لے رہے ہوتے تھے، گھر گھر سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے رات 11 بجے 12 بجے بندہ گلی میں سے گزر رہا ہوتا ہے، گھر گھر سے انڈیا کے فلموں کے ڈائیلاگ سننے کو ملتے ہیں۔ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے پورے
پورے شہر پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے جیسا کہ انسانیت اپنا جنازہ خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہی ہے۔ کہاں گئے وہ نوجوان جو رات کے آخری پہر اٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربوں کے ساتھ اپنے سینوں کو گرمایا کرتے تھے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے آخری پہر مدینہ منورہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے گھر کے صحن میں کھڑے تھے، تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ مکان چھوٹا سا تھا، دیواری بھی چھوٹی چھوٹی تھی، گلی میں صاف آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرنے لگے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آواز کانوں میں پڑ گئی تو وہیں پہ رک گئے، وہیں پہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، نور اتر رہا تھا، مدینہ منورہ کی فضا تھی۔ ابو موسیٰ اشعری گھر کے اندر کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کر رہے تھے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، فجر کا وقت قریب ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے قرآن کی تلاوت موقوف کر دی، اپنی نماز مکمل کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لے گئے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا۔ ابو موسیٰ، آپ رات کے آخری پہر اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے تھے، میں باہر گلی میں کھڑا ہو کے آپ کا قرآن سن رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ باہر کھڑے ہو کے میرا قرآن سن رہے ہیں، حبرتہ لک تحبیرا، میں آپ کے لیے اور زیادہ مزین کر کے قرآن کی تلاوت کر لیتے۔ اللہ کے کلام سے بندے کو محبت ہوتی ہے، کبھی تلاوت کرتے ہوئے بندہ تھکتا نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی ہمشیرہ رو رہی تھی۔ بھائی نے پوچھا، لما تبکین، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ہمشیرہ نے کہا، اب کی علیک، میں آپ پر رو رہی ہوں کہ آپ فوت ہو رہے ہیں۔ ابو بکر بن عیاش نے فرمایا، ان کنت باکیۃ فبکی علی نفسک، اگر آپ نے رونا ہے تو اپنے اوپر رو لے، مجھ پہ نہیں رونا۔ فقط بکیت لہذا اليوم مجھ 60 سنۃ، اس دن کے لیے میں پچھلے 60 سالوں سے روتا رہا ہوں، اب میرا رونے کا وقت ختم ہو چکا ہے، میرا ہنسنے کا وقت آ چکا ہے۔ پھر اپنی ہمشیرہ کو فرمایا، آپ اپنے اس بھائی کے بارے میں کیوں رو رہی ہیں جس بھائی نے گھر کی اس کونے میں 6000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے؟ 6000 مرتبہ۔ جی ہاں، جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے، عبادت سے محبت ہوتی ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے بندے کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اللہ کے نام سے محبت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے تو 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہے، نہیں پڑھی جاتی، جبکہ اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ 5 نمازوں سے ان کا گزارا نہیں ہوتا، 5 نمازوں کے علاوہ اور اوقات کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ فجر کی تھوڑی دیر بعد اشراق کا بہانہ بنا کے اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں لگ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد چاشت کے ذریعے اپنے محبوب کے ساتھ تار جوڑ لیتے ہیں، مغرب کے بعد اوابین کا بہانہ بنا لیا، اپنے محبوب کے ساتھ محو گفتگو ہو گئے، اور رات کے آخری پہر تہجد کے ذریعے اپنے عشق اور محبت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ جب وہ اندھیری رات ہوتی ہے، انسانیت میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے عشاق اٹھ جاتے ہیں، بستر ان کو اچھال دیتا ہے، وہ اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔
हमारा तो हाल ये है, फजर की नमाज के लिए अलार्म लगाने पड़ते हैं, कहते हैं आंख नहीं खुलती, फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। अल्लाह वालों का मामला मुनफरिद होता है, उनको अलार्म नहीं लगाने पड़ते। रात के आखिरी पहर में अंदर का अलार्म बजना शुरू हो जाता है, अंदर से वाइब्रेशन तारी हो जाती है, बंदा उछल पड़ता है, बिस्तर उनको उछाल देता है, अपने महबूब परवरदिगार के साथ राज़ो नियाज में मसरूफ हो जाते हैं। अल्लाह के कलाम से मोहब्बत होती है। हमें भी चाहिए हमारे दिल में ये हसरत हो कि हमें अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ। फिर फरमाया अल्लाहुम्मा जअल्ली हुब्बका अहब्बल अशियाए इलैया, अल्लाह अपनी मोहब्बत को मेरे लिए सारी चीजों से ज्यादा महबूब बना दे, यहां तक कि शदीद प्यास की हालत में बंदे को ठंडा पानी जितना महबूब होता है उससे ज्यादा महबूब मेरे लिए आपकी मोहब्बत बन जाए। हुजूर अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे, अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे, अपनी मोहब्बत मेरे लिए सबसे ज्यादा महबूब बना दे। हमें भी चाहिए हम अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे। अल्लाह से कारोबार मांगने वाले तो बहुत सारे हैं, अल्लाह से कार कोठी मांगने वाले बहुत सारे हैं, अल्लाह से इल्म मांगने वाले भी बहुत सारे हैं, अल्लाह से अमल की तौफीक मांगने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगने वाले बहुत कम हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है कि अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगा करें। अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल की जा सकती है? दो तरीके आपसे अर्ज करने हैं, फिर अपने मौजू को समेटना है। पहला तरीका, अल्लाह का जिक्र कसरत से करें, अल्लाह का जिक्र कसरत से करें। कसरत जिक्र की बदौलत अल्लाह की मोहब्बत का हुसूल आसान हो जाता है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि जिस चीज का तज़किरा कसरत से करते हैं गैर शऊरी तौर पे उसकी मोहब्बत दिल में आ जाती है। जिसका तज़किरा कसरत से करेंगे उसकी मोहब्बत दिल में आएगी। लिहाजा अल्लाह का जिक्र कसरत से करें, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी जवानी के अय्याम थे, एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई। मैंने कहा हजरत दिल में अल्लाह की मोहब्बत महसूस नहीं करता। फरमाया अशरफ अली हथेलियों को रगड़ो। मैंने हथेलियों को रगड़ा। पूछा क्या महसूस कर रहे हो? मैंने कहा हजरत हरारत महसूस कर रहा हूँ। फरमाया और रगड़ो, और रगड़ लिया। पूछा अब क्या महसूस करते हो? हजरत हरारत बढ़ गई। फरमाया और रगड़ो। मैंने और रगड़ा। पूछा अब क्या महसूस कर रहे हो? हजरत यूं महसूस हो रहा है जैसे हथेलियों को आग लगी हुई हो। फरमाया अशरफ अली हथेली को हथेली से रगड़ते हो, हरारत पैदा हो जाती है। ऐसे ही जब अल्लाह का नाम लोगे, अल्लाह के नाम की ज़रब दिल पे लगाओगे तो दिल को रगड़ा लगेगा, और जब ये रगड़ा बार बार लगेगा दिल में अल्लाह की मोहब्बत की हरारत पैदा हो जाएगी, दिल में अल्लाह की मोहब्बत की हरारत पैदा हो जाएगी। अफसोस से कहना पड़ता है मेरे बाकी भाई तो इस सिलसिले से ना आशना है, उनको तो पता ही नहीं है। मेरे तालिब इल्म भाइयों के दिल दिमाग में यही बात पाई जाती है कि अगर हम जिक्र के रास्ते पे आ गए तो इल्म से महरूम हो जाएंगे, या जिक्र की वजह से इल्म में कमी आ जाती है, रुकावट पैदा हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, इल्म और जिक्र आपस में लाजिम और मलजूम है, दोनों के दरमियान तलाजुम है। इल्म के बगैर जिक्र ये बंदे को हक तक नहीं पहुंचाता। जिक्र के बगैर इल्म बंदे के दिमाग में खुश्की पैदा करता है। कई सारे उलमाए खुश्क आपको मुआशरे में नजर आते होंगे, उसकी वजह ये होती है कि इल्म तो होता है, जिक्र नहीं होता। इल्म और जिक्र जब दोनों होते हैं तो तवाज़ुन पैदा हो जाता है। और मेरे अकाबिर का ये कमाल था कि वो इल्म और जिक्र दोनों सिलसिलों को बराबर चलाया करते थे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इल्म के साथ साथ जिक्र का भी एहतमाम करें ताकि अल्लाह की मोहब्बत का मजा हमें भी महसूस हो जाए। ये पहला तरीका है
اللہ کی محبت کے حصول کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روئی زمین پر کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کی حرارت موجود ہے، اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم اگر اپنے دل ان کے دلوں کے ساتھ جوڑیں گے، نکتی کریں گے، تو یہ حرارت ہمارے دلوں میں منتقل ہو جائے گی۔ دنیا کا دستور ہے، تجربہ یہ ہے، ایک گھر کو آگ لگ جاتی ہے، دوسرے گھر کو خود بخود لگ جاتی ہے۔ جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر میں خود بخود آگ لگتی ہے، ایسی ہی ایک دل میں محبت موجود ہوتی ہے، اگلے دل میں خود بخود منتقل ہو جاتی ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ، ایک سینے سے دوسرے سینے میں اللہ رب العزت کی محبت کی حرارت منتقل ہو جاتی ہے۔ تجربہ شرط ہے، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، کسی اللہ والے کا دامن تھام لیں، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔ سال کی بات میں نہیں کرتا، میں 6 مہینوں کی بات بھی نہیں کرتا، میں صرف 1 مہینے کی بات کرتا ہوں۔ دل میں اللہ کی محبت کی حرارت محسوس کریں گے۔ جی ہاں، تجربہ یہی ہے، سال ہر سال سے لوگ اسی کو آزما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ والے جہاں پہ رہتے ہیں ان کو خانقاہیں کہتے ہیں۔ خانقاہ یہ اللہ کی محبت کی دکان ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اللہ کی محبت کی پڑیا لے کے واپس لوٹ کے آتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اشرف علی کہیں اللہ کی محبت کی دکان دیکھی ہے؟ کہیں اللہ کی محبت کی دکان دیکھی ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے اللہ کی محبت کی 2 دکانیں دیکھی ہیں۔ دہلی میں شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، دوسری شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے۔ یہ 2 خانقاہ ہیں، یہ اللہ کی محبت کی دکانیں ہیں۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ جایا کرتے تھے اللہ والوں کی خانقاہوں میں، کوئی سال گزارتا تھا، کوئی 6 مہینے گزارتا تھا، کوئی 40 گزارتا تھا، اللہ کی محبت کی پڑیا لے کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ آیا کرتے تھے۔ عشق والے نہ دکان اپنی بڑا کر کے چلیں، عشق والے نہ دکان اپنی بڑا کر کے چلیں۔ طاہر منصور مجھے دل کی دوا لینے دو، یہ دل کی دوائیں یہ عشق کی دکانوں پہ ملا کرتی ہیں۔ عشق کی دکانیں اللہ والوں کی خانقاہیں ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی خانقاہوں کی طرف مراجعت کر لیں، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ یہ میرے اکابر علماء دیوبند کی امتیازی خصوصیت تھی۔ ایک طرف ان کے دماغ قرآن و حدیث کے علوم سے معمور ہوتے تھے، دوسری طرف ان کے قلوب اللہ اور رسول کی محبت سے معطر ہوا کرتے تھے۔ درکف جامع شریعت، درکف سندان عشق، درکف جامع شریعت، درکف سندان عشق، ہر حوث نہ کھے ندانت جام سندہ باختن۔ میرے اکابر کا یہ امتیازی وصف ہے۔ دونوں سلسلے توازن کے ساتھ چلایا کرتے تھے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں دن کے اجالے میں جن درسگاہوں کے سامنے بندہ گزرتا تھا، ان درسگاہوں کے اندر سے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں آ رہی ہوتی تھیں، اور انہی درسگاہوں کے سامنے بندہ رات کی تاریکیوں میں گزرتا تھا تو لا الہ الا اللہ کی ضربوں کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ میرے اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ کا حال یہ تھا کہ جب وہ مسند درس پہ بیٹھے ہوتے تھے تو اسقلانی اور قسطلانی کی یادیں تازہ کیا کرتے تھے، جب وہ مسند ارشاد پہ بیٹھ جاتے تھے تو جنید اور بایزید نظر آیا کرتے تھے، مرج البحرین کا مصداق تھے، شریعت اور طریقت دونوں کو توازن کے ساتھ لے جانے والے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہم انہی اکابر کے نام لیوا ہیں، علم کے ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام، شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت سے وابستگی، مدرسے کے ساتھ ساتھ خانقاہوں کے ساتھ تعلق، یہ آج کی اس پرفتن دور میں میرے جیسے طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ذکر یہ علم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا بلکہ علم کے حصول میں معاون بن جاتا ہے، کیونکہ ذکر کی بدولت بندے کو وہ علوم ملتے ہیں جو بندے نے کتابوں میں نہیں پڑھے ہوتے، کسی سے سنے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست وہ علوم عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنی محبت کا کم از کم ایک قطرہ نصیب کر دے، ہمیں بھی پتا چل جائے کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ میرے اکابر جو عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، آخر وہ کیسے پڑھا کرتے تھے؟ ان کے اندر کون سا کرنٹ تھا کہ پوری رات کا جاگنا ان کے لیے آسان تھا؟ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ محبت، وہ چاشنی عطا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔